نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اب یہ ساری قسمیں کھا کے آپ کو پتہ ہے اتنی قسمیں قرآن میں کہیں نہیں اکٹھی آئی ہیں 2 4 6 مگر اتنی قسمیں نہیں آئی کہ اتنی ساری قسمیں آ جائیں تو کوئی بہت ہی بڑی بات ہوگی نا۔ وہ کیا بات ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قسم کھا رہے ہیں، اتنی ساری قسمیں کھائیں۔ اللہ رب العزت کی تو بات ہی سچی ہے، مگر جب وہ قسم کھا کے بات کر لے، کوئی ایک قسم کھاتا ہے، لیکن یہاں پر 7 قسمیں یا میں نے آپ کو کہا 11 قسمیں ہو گئی۔ اس کے بعد اصل میں کس چیز پہ قسم کھائی گئی؟ اب ہمیں تو الرٹ ہو جانا چاہیے نا کہ یہ کیا بات ہے، میں سنوں تو صحیح اللہ تعالیٰ مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، یہ ہے وہ قسم، یہ بات جس کے اوپر قسم کھائی گئی۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، یہ ہیں باتیں 2 جن کے اوپر قسم کھائی گئی۔ کیا بات ہے کہ بہت امپورٹنٹ، کیا وہ بات ہے کہ تحقیق، اب قد جو ہے نا یہ بھی ایک تاکید، یہ بھی ایمفسس کے لیے بھی ہوتا ہے، یقینی بات ہے یہ۔ اب دیکھیں حالانکہ قسمیں بھی کھائی ہوئی پھر بھی قد بھی آ گیا، تو اب اس سے سوچ لیں، نو ڈاؤٹ اس بات کو تو پلے باندھ لیں، یہ کیا بات ہے۔ افلاح، کامیاب ہو گیا، کون ہم کہتے ہیں نا سکسیسفل، بگ سکسیس مل گئی اس کو، کس کو؟ فوراً ایک دم خیال آتا ہے من زکاہا، جس نے پاک کر لیا۔ کس کو پاک کر لیا؟ کپڑوں کو پاک کر لیا، جسم کو پاک کر لیا، جوتوں کو پاک کر لیا، گھر کو پاک کر لیا، برتن کو پاک کر لیا۔ کس کو پاک کیا؟ ہاں کون ہے یہاں پہ؟ نفس۔ جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آگے بھی دیکھ لیتے پھر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ اور وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا۔ کیا ہے پاک کرنا اور کیا ہے دبانا؟ جاننا چاہیں گے؟ کیوں نہیں، اس لیے کہ سکسیس از بیسڈ آن دس۔ افلح، کامیابی اسی کو ملے گی جس نے پاک کر لیا۔ تو کامیابی تو ہم سب پانا چاہتے ہیں، ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہم دیکھیں گے نا کہ کس طرح مجھے کامیابی مل جائے۔ میں نے پاک کرنا ہے، میں نے نفس کو پاک کرنا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا بھی ہے نفس کو پاک کرنے کا؟ کبھی یہ پروگرام بنایا؟ اب دیکھیں یہ تو قرآن پاک ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو کبھی سوچا ہے کہ میں نے نفس کو پاک کرنا ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی پاک کرنا؟ یا پھر ابھی ہم نے سورہ اعلیٰ میں بھی پڑھا تھا نا قد افلح من تزکا، تو وہ بھی یہی بات تھی۔ تو پھر کیا پڑھ کے گزر گئے بس؟ یا کچھ کرنا بھی ہے اس کے بعد؟ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ظاہر ہے۔ اور اب تو ہمیں جب پتہ چل گیا کہ کامیابی سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز، اور کامیابی تبھی مل سکتی ہے جب ہم یہ کام کریں گے، تو یہ کرنا ہی پڑے گا ہمیں۔ وہ کیا چیز ہے کہ ہم تزکیہ، پاک کرنا، کیسے پاک کریں گے؟ جھاڑو پکڑ کے پاک کریں گے، برش سے پاک کریں گے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا طریقہ کار ہے اس کو پاک کرنے کا؟ فوراً دل میں خیال آتا ہے نا، پڑھ تو لیا زکاہ، کیا کروں؟ کیا پہلے تو دیکھیں کہ تزکیہ ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہوتی ہے پاک کرنا۔ نمبر 1، تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور نشو و نما دینا۔ کیا مطلب؟ پاک کرنا کس سے؟ برائیوں سے، برائیوں کو اپنے اندر سے دور کرنا، ختم کرنا اپنی برائیوں کو۔ اس کی فکر لگ جانا، اس کے پیچھے پڑ جانا کہ میں نے اپنی برائیاں ختم کرنی ہیں۔ لیکن برائیاں ختم کرنے کے لیے کیا پہلے کرنا پڑے گا؟ کیا چیز پہلے کریں گے تو پھر برائیوں کو ختم کرنے کا تو نیکسٹ سٹیپ آئے گا نا۔ پہلے تو ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھ کے اپنا محاسبہ کریں گے کہ میرے اندر یہ برائیاں، آپ اپنی دیکھیں گی، میں اپنی دیکھوں گی، کوئی اور اپنی ہے، کسی کا برائیاں ہیں، میرے اندر غصہ ہے، میرے اندر حسد آ جاتا ہے، میرے اندر کینے بھرے ہوئے ہیں، میں اس طرح میں اپنے جاننے والوں اور رشتہ داروں اور ان کے ساتھ یہ معاملات کرتی ہوں۔ جب کوئی مجھے کہتا ہے
کچھ تو میں ایسا جواب دیتی ہوں اس چیز پہ میں نے قابو پانا ہے، کوئی اپنی زبان سے تنگ ہے، یعنی پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں گے نا. اچھا محاسبے کے لیول کے لیے آنے کے لیے بھی پہلے ہم مان تو جائیں کہ ہمارے اندر کوئی برائی ہے. پہلا تو سٹیپ یہ ہوگا نا. اگر تو یہ ہم مانتے ہی نہیں کہ مجھے تزکیے کی ضرورت ہے تو پھر آگے چلنا تو بات کی بات ہے. ایک بات نے مجھے بڑا متاثر کیا. میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا، مسند احمد کی حدیث ہے، مجھے بہت شرم بھی آئی اپنے آپ پہ. یہ حدیث کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کو ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں. اندھیرے کی وجہ سے میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگی. آپ کو پتہ لائٹ تھوڑی تھی کہ وہ آن کر کے دیکھتی، گھوپ اندھیرا ہے. تو میرے ہاتھ آپ پر پڑے. آپ اس وقت سجدے میں تھے اور کیا دعا کر رہے تھے؟ ربی آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے، اے اللہ اس کو پاک کر دے. تو ہے جو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ولی ہے اس کا اور مولا ہے اس کا. اللہ اب جانتے مجھے کس بات پہ شرم آئی کہ میں نے سوچا ہم تو ایسی دعائیں نہیں کرتے. ہم تو بہت زیادہ کبھی بہت ہی لمبی چوڑی دعائیں کرنی ہوں تو پھر کبھی خیال آ جاتا ہے، کبھی کتاب پکڑی مسنون دعاؤں کی تو یہ دعا بھی ہم نے کر لی، کبھی رمضان آیا تو یہ دعا کر لی. مگر ایسی فکر ہمیں ہے کہ میں کبھی سجدے میں جا کے میں نے ایسی دعا کی ہو، مجھے اپنے لیے تو نہیں کبھی یاد آتا. اور بہت سی دعائیں ہوتی ہیں لیکن یہ دعا میرے نبی مانگ رہے ہیں، ان کو کیا تزکیے کی ضرورت تھی؟ وہ مانگ رہے ہیں تو مجھے سب سے زیادہ اپنے لیے یہ مجھے مانگنی چاہیے. جو برائیوں سے بھرا ہوا ہو انسان اس کو مانگنی چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں تو اس کے بعد میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمیں تو نہیں ضرورت، میرے اندر کیا برائی ہے، ٹھیک تو ہوں میں. اس سے اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ چشمہ آپ کو ملا نہیں ہے جس سے نظر صحیح آتا ہو. لیکن جب ہماری گلاسز نہیں ہوتی جن کی نظر کمزور ہو تو پھر ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، رائٹ؟ جب ہمارے پاس وہ گلاسز ہی نہیں ہے تو اب ہمیں سب اچھا نظر آ رہا ہے. گھر میں گند بھی پڑا ہو تو اب گلاسز ہی نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا فرش پہ کتنی گندگی ہے، مگر یہ نہیں صاف ہی ہے کیونکہ میں نے چشمہ نہیں لگایا. جب میرے پاس قرآن کا چشمہ نہ ہونا، جب میرے پاس یہ قرآن میرے دل میں نہیں اترا، یہ آئینہ دکھاتا ہے ہمیں، ہم نے بات کی تھی نا، یہ ہمیں ہماری برائیاں دکھاتا ہے. جب یہ واقعی دل میں نہ اترا ہو نا تو اپنا آپ بالکل ٹھیک ہی لگتا ہے، صحیح ہی لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اندر کیا برائی. آپ دیکھیں کسی کو آپ کہیں جو قرآن کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا وہ کہتے نہیں ہمارے اندر کیا برائی ہے. اچھا اب کیا پہلا کیا سٹیپ ہے، کیا کیا برائیاں ہیں میرے اندر، اس کا میں محاسبہ کروں. پھر میں نے آپ کو کیا بتایا تزکیہ کیا ہے، نمبر 1 پاک کرنا، پھر ان کو دور کرنا. میں نے یہ برائیاں اپنے اندر سے نکالنی ہیں. نمبر 2 کیا ہے، پھر سے اپنا حساب لینا کہ میں نے اپنے اندر کون کون سی نیکیاں پیدا کرنی ہے. نشو و نما دینا کیا ہے، اس کو اور سٹرونگ کرنا، یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بھی نکالنا اور نیکیوں کے راستے پہ خود کو ڈالنا. تو اس کے لیے یہی جیسے اگزامپل دیکھ لیں کہ ہم نے گھر جب سجانا ہو، کسی کے لیے تیار کرنا ہو، کسی مہمان کے لیے خاص کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے صاف کرتے ہیں پھر سجاوٹ کرتے ہیں. اچھا کون سا عمل زیادہ مشکل ہے بتائیں، صفائی زیادہ مشکل ہے یا سجاوٹ زیادہ مشکل؟ سجاوٹ کے لیے تو بچے بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، ہر ایک خوشی سے کر رہا ہوتا ہے، ڈیکوریٹ کرنا ہے. صفائی کے لیے کوئی نہیں آتا، صفائی مشکل لگتی ہے نا. اسی طرح نیکی پیدا کرنا اپنے اندر وہ پھر بھی آسان ہے، لیکن برائی اپنے اندر سے نکالنا نا بہت مشکل کام ہے. اور یہ مسلسل کام ہے، مسلسل کام ہے. اگر آپ یہ سوچتے نا آج میں نے کر لیا پھر ٹھیک ہے، نہیں، پھر کچھ پاپ اپ کرے گی. جیسے یہ ایڈز پاپ اپ کرتے ہیں نا، یہ اسی طرح برائیاں پاپ اپ کرتی. آج صاف کیا کل کو پھر کینہ آ گیا، کل صاف کیا پرسوں کو حسد آ گیا، اس دن صاف کیا پھر ایک زبان درازی ہو گئی، پھر کہیں غیبت ہو گئی، پھر کہیں اور کوئی برائی ہو گئی. تو یہ مسلسل محنت ہے، مسلسل.
اور یہ کرتے ہی رہنا ہے، اور جو اس راہ پہ چل گیا وہ فلاح پا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے افلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلاح کون ہوتا ہے؟ پہلے تو دیکھیں فلاح کسان کو کہتے ہیں۔ کسان کتنی محنت کرتا ہے تب فصل ہوتی ہے نا۔ کیا وہ بیج ڈال کے سو جاتا ہے؟ نہیں، وہ پانی بھی دیتا ہے، وہ اس کے ارد گرد سے جڑی بوٹیاں جو ویڈز ہیں وہ بھی نکالتا ہے، وہ اس کی آبیاری بھی کرتا ہے، وہ زمین کو نرم بھی کر رہا تھا، وہ اینڈ تک اس سے غافل نہیں ہوتا۔ اسی طرح تو محنت والی اس کی ہے نا، یہ ساری مشقت ہے نا کسان کی۔ کسان کی زندگی، جب بھی کسان کی بات کرتے ہیں محنت، مشقت، ہل چلانا، اور یہ ہمارے دماغ میں آتا ہے نا۔ تو جو فلاح جو ہے نا کامیابی، اس کو بھی دیکھیں فلاح سے، کہ یعنی یہ کامیابی آسانی سے نہیں ملنے والی، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، جیسے وہ کسان کرتا ہے۔ کس نے آپ کو کہہ دیا آسان ہے یہ؟ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، مگر کوئی پرائرٹی تو بنائیں ہم اس کو، ہم سوچیں تو صحیح کہ یہ کام کرنا ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ پہلے اپنے سٹیپس کیا ہوں گے، اپنے آپ کی پہلے تو پلاننگ کریں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ نمبر 2 کیا بات ہے، جو برائی ابھی شروع میں آتی ہے نا اسی وقت اس کو پکڑے۔ یہ نہیں کہ جب وہ پختہ ہو جائے تو پھر اس کو اب نکال رہے ہیں، نہیں، وہ تو پھر جڑ پکڑ جائے گی، اسٹرانگ ہو جائے گی شروع میں ہی۔ بس برائی اگر ایک دفعہ ہو گئی، اب نہیں میں نے کبھی کرنی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں توبہ کرنا اچھا ہے، اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کرنا اچھا ہے، لیکن اس سے بھی اچھی یہ چیز ہے کہ انسان گناہ کرے ہی نہ، یہ اس سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے۔ تو گناہوں کے اندر اپنے گناہوں کو پہلے سوچیں، محاسبہ کریں، اس کے لیے تنہائی بھی چاہیے۔ اور ہم نے رمضان میں بہت اچھا اس کے اوپر ایک پروگرام جو کیا تھا فرسٹ 20 ڈیز کا، تو اس کے اندر ہم نے تزکیہ کے اوپر ہی بات کی تھی، اور یہ فرسٹ اسٹیپ کو ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا سب سے زیادہ۔ تو اگر کوئی اور ڈیٹیل دیکھنا چاہتا ہے تو اس پروگرام کو سن لیں۔ دوسری چیز کیا ہے، نیکیاں اپنے اندر پیدا کرنا۔ یاد رکھیں اس کے اندر بھی جب آپ ایک نیکی شروع کرتے ہیں نا تو ایسا نہ کریں آج یہ شروع کی نا تو کل کوئی اور نظر آ گئی، چلو اب یہ چھوڑ کے دوسری شروع کر لیتے ہیں، وہ تیسری کسی دن نظر آ گئی، چلو وہ آپ شروع کرتے تھے۔ ایسے نہیں کریں، جب نیک کام شروع کریں اس پہ استقامت کریں، اس کے اندر کبھی بریک نہ آنے دیں، کوئی ناغہ نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو پابندی سے کرتے رہیں۔ سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں، میں دیکھوں گی 30 سال یا اتنے، انہوں نے کہا کہ میں تہجد پڑھتا رہا تب وہ مجھے محبوب ہوئی۔ یعنی شروع میں نیکی کا عمل جو ہے نا وہ انسان کی طبیعت پہ گراں بھی گزرتا ہے، اس کو مشکل بھی لگتا ہے، اور اس کا دل نہیں بھی کرتا، اور دل بہانے بھی بہت ڈھونڈتا ہے، مگر بس کرتے رہیں، اب جیسا تیسا بھی کرتے رہیں۔ اس سے بہت ساری آپ کو باتیں ملے گی، نہیں یہ تو کوئی کام کا نہیں ہے، دیکھو کیا فائدہ ہے ایسے عمل کا، کیا فائدہ ایسے تمہارا اس کے اندر دل ہی نہیں لگتا، تمہارا ایسے تم مارے باندھے کی، جیسے بچوں کو بھی شروع میں آپ نماز کا کرتے ہیں تو کیسے مارے باندھے ہی کرتے ہیں، اور یہ نہ کہیں اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تو بہتر پڑھو ہی نہ، نہیں، کبھی نہ کہیں یہ، پڑھو، جیسی بھی پڑھیں، پڑھنے دیں ان کو۔ یہ نا نفس آہستہ آہستہ عادی ہوتا ہے نیکی کا، پھر ایک دن وہ نیکی محبوب ہو جاتی ہے، پھر نماز نہیں پڑھے تو بے چینی ہوتی ہے، پھر نماز آہستہ آہستہ اچھی لگنے لگتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح سے ڈسکریج نہ کریں، ایسی نیکی کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس سے تو بہتر تم کرو ہی نہ، کبھی نہیں کریں۔ لیٹ دیم ڈو اٹ، اپنے لیے بھی۔ اگر آپ اس معیار کی ایکسلنس کی نہیں بھی کر پا رہے، کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اس کو چھوڑیں نہیں، کریں کریں کریں، ایک دن اچھی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہیں میں نے تو قرآن سے میرا تو کوئی عمل بدلا ہی نہیں، کیا فائدہ اس کو پڑھنے کا، چلو میں چھوڑ ہی دیتی ہوں، تو چھوڑنے سے کیا اچھے ہو جائیں گے آپ؟ چھوڑنے سے کیا آپ کی بہتری آ جائے گی؟ نہیں، کرتے رہیں، ایک دن مسلسل کرتے رہنے سے ایکسیلنس کا لیول بھی انشاءاللہ ملے گا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں ایک کورس سے میرا نہیں، ظاہر ہے قرآن سے تو کبھی بھی جی نہیں بھرتا اور نہ ہی کبھی بھرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میرے عمل میں اس طرح سے نہیں چینج آیا جیسے آنا چاہیے تھا، میں 5% صرف بدلی ہوں۔ تو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، اگلی دفعہ 10% بدلیں گے، اگلی دفعہ 20% بدلیں گے، اگلی دفعہ اور بدلیں گے، عمل بہتر ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی نیکی، اسی صرف قرآن پڑھنے پہ نہیں، کسی نیکی کے اوپر بھی آپ اس کو کرتے جائیے، آپ دیکھیں گے اس کے اندر بہتری آئے گی،
احساس بھی انشاءاللہ آئے گا. آپ جب سنتے رہیں گے بات احساس آ جائے گا, مگر چھوڑنا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو اچھی عادات اپنائیں اور ان کو لے کر چلیں, اور کبھی ایسا نہ کریں کہ ایک اور چیز نظر آ جائے تو اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں, اب میں وہ جو کرنا شروع ہو گئی. نہیں, اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں, اس کو بھی کریں, نئی نئی چیزیں نیکیاں شامل کریں اپنی زندگی میں, نہ کہ ایک چھوڑ کے دوسری پکڑیں, پھر دوسری بھی چھوڑ دی, پھر تیسری کی طرف چلے گا, تیسری. اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو مسلسل کیا جائے. ٹھیک ہے, چاہے تھوڑا ہو. اب اس کے اوپر اگر ہم بات کرنے لگے نا بہت لمبی بات ہو جائے گی اور سارا ہمارا ٹائم اس میں چلا جائے گا. میں صرف اتنی سی تھوڑی سی آپ کو باتیں بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو یعنی ایسے فرمایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, حدیث نہیں ہے یہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زندگی کے اس دن پر رو جو گزر گیا اور اس میں تم نے کوئی نیکی نہیں کی. یعنی اس میں احساس دلایا گیا کہ اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ, اپنے اندر نیکی کی عادت پیدا کرو, نیکی کرو, اور وہ دن اگر تمہارا کوئی بغیر نیکی کیے ہوئے گزر جاتا ہے تو اس پہ رونا چاہیے ہمیں, اور کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں, کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں. کوئی نیکی بھی آپ کر سکتے, کر جائیں, چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مسکرا کے دیکھنا ہی کسی کو کیوں نہ ہو, چاہے اپنے کسی مسلمان بھائی سے اچھی طرح سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. تو وہ کامیاب ہوگا جس کو پاک کر لے گا. تو اب ہم نے اس کو ایک پرائرٹی بنانا ہے کہ وی ہیو ٹو ورک آن آور سیلف, اپنے اوپر ورک کرنا ہے سب سے پہلے. اور چیزوں پہ تو ورک کرتے ہیں نا, اپنے بچوں پہ ورک کرتے ہیں, اپنے گھر پہ ورک کرتے ہیں. وی ہیو ٹو ورک آن آور اون سیلف. ہمارا اپنا آپ بگڑا ہوا ہے, پہلے تو یہ ماننے, اس کو پھر ہم نے پاک کرنا ہے اور اس کوشش میں لگ جانا ہے ہم نے. اور یہ آسان نہیں ہوگا, یہ پہلے سے ہی پتہ چل جائے آپ کو, یہ آسان نہیں ہوگا, لیکن ہم نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے. اس میں جو جیسے میں نے آپ کو اس وقت بھی بتائی تھی رمضان میں بات, کہ اپنے جو سیلف انالیسز ہے, اپنا محاسبہ ہے, ہر رات کرنا ہے. اسی طرح وقد خواب من دساہا, اور ناکام ہو گیا جس نے دبا دیا اس کو. دبا دیا کیسے, مطلب اندر سے آواز اٹھی, مثلا اٹھی آواز کے چلو تہجد پڑھ لیتی ہوں, لیکن اس کو دبا دیا آواز کو, اور کہا نہیں دیکھو نا صبح کو کتنا مصروفیت ہے, میں رات کو صحیح سوئی بھی نہیں ہوں, آج نہیں کل پڑھ لوں گی. ہم نے دبا دیا نا نیکی کی آواز کو. اسی طرح قرآن کی مجلس میں بیٹھے, قرآن کی طرف دعوت دی گئی, دل بھی کیا کرنے کا, لیکن اس کے بعد کیا خیال ہے, نہیں ویسے نا میرے پاس مصروفیات بہت ہے, میرے تو بچے ابھی اتنے چھوٹے, ان کو میری ضرورت ہے, میں کیسے کر سکتی ہوں. دبا دیا اسی وقت اس بات کو. تو نیکیوں کے خیالات بھی پاپ اپ کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتوں کو بھی رکھا ہے, وہ نیکی کے خیالات ڈالتے ہیں انسان کے اندر. شیطان بھی ہے, وہ بھی ڈالے گا باتیں, لیکن اب جب گناہ کا خیال آئے اور گناہ کے اوپر اپنے اندر وہ ضمیر کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے ایسے, اس کو دبا دیا اس آواز کو. بدگمانی آئی اور تھوڑی دیر کے لیے دل میں خیر ہے, نہیں یہ بدگمانی ہے, مجھے بدگمانی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد لیکن اس نے بھی تو میرے ساتھ ایسا کیا. اب اس آواز کو دبا دیا آپ نے, اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے. اللہ نے تو موقع دیا آپ کو, اللہ تعالیٰ نے تو اندر الہمہا فجورا و تقواہا ایک پہچان رکھ دی تھی, لیکن ہم نے اس کو دبایا. پھر دیکھیں اور کتنے ہی خیالات آتے ہیں ہمیں جب ہم کوئی برائی کرنے لگتے ہیں نا, آتے ہیں خیالات, الحمدللہ کہ آتے ہیں خیالات کہ نہیں یہ غلط ہے, مگر پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو. کذبت ثمود, اب یہی ہے کہ اب جس نے ایسا بھی کیا وہ ناکام ہو گیا. قد خواب, وہ ناکام ہو گیا, یعنی بتا دیا گیا ہمیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا, اور اگر تم نے اس کو دبایا تو ناکام ہو گئے. اور مسلسل دن میں دیکھ لیں نیکی کے کتنے خیالات آتے ہیں اور ہم کتنی دفعہ ان کو دباتے ہیں, اور برائیوں سے کتنی دفعہ ہمارا ضمیر ہمیں کچوکے دیتا ہے اور ہم پھر بھی دباتے ہیں, نا ایسا ہے.
ہمیں ماننا پڑے گا ایسا ہے. تو وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا. اس آواز کو اسی وقت سنیں اور اس کے مطابق کریں. پھر اس آواز کو مرنے نہ دیں. اور جتنا آپ اس آواز کو سنیں گے اور پھر اس کے مطابق چلیں گے، ضمیر جو آپ کا کہتا ہے، تو اتنی وہ آواز اسٹرانگ ہوگی. اگلی دفعہ پھر آپ کو ایک الارم ہے، سمجھ لیں الارم سسٹم، وہ پھر الارم بجے گا اندر. اور الارم کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا نا تو بس پھر برائیاں کرتے رہے، کچھ نہیں ہوگا. کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ سمود کا ہم قصہ پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. انہوں نے اپنی سرکشی کے ساتھ جھٹلایا. وہ اتنے سرکش ہو گئے تھے، ضد اور ہٹ دھرمی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایک ایسی قوم کے بارے میں جنہوں نے اس آواز کو دبا دیا ہوا تھا، جو فجور کے راستے پر چل پڑے تھے. اور تو گیانی پہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی. اس دن بعث اشقاہا، جب اٹھا اس سے سب سے بڑا بدبخت. کون سا تھا ان میں سب سے بڑا بدبخت؟ کون تھا؟ اشقا، بہت زیادہ. بعثا پتہ ہے نا، بعث مبعوث کرنا، اٹھانا. اور شقی ایک ہوتا ہے اور ایک اشقا ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری. ایک شقاوت ہوتی ہے نا، بدبختی. تو سب سے زیادہ بدبخت وہ کون تھا؟ جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی. اب دیکھیں سارے چاہتے تو یہی تھے کہ بس اونٹنی کو کوئی مار ہی ڈالے، اور سب کی ہی اس کے اندر رضامندی تھی. لیکن ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے جرت کر کے وہ کام کر دیا، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے. اس کا مطلب ہے کہ گناہ کے اندر وہ سب لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی رضامندی ہوتی ہے. سارے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک کہتی ہے لو تم لوگ تو ڈرتے ہو، تم سے تو ہوتا نہیں، میں کر کے دکھاتی ہوں یہ. اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ جا کے آگے وہ کام کر دیتی ہے. وہ ان میں سب سے ورسٹ ہوتی ہے. باقی بھی گناہ میں شامل ہیں لیکن وہ ورسٹ ہو گئی جس نے گناہ کر دیا آگے جا کے. ٹھیک ہے، تو باقی بھی شامل تھے لیکن اشقا اس کو کہا گیا وہ ڈیئر کیا اس نے کہ وہ اس عمل کو کر بھی دے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا ان کو اللہ کے رسول نے، اونٹنی ہے یہ اللہ کی اور پانی پلانا اس کو. وہ پتا ہے کہ حضرت صالح نے کہا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، تو ایک دن اس کا پانی کی باری ہے تو اس کو کوئی نہ چھیڑے. فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، رسول کو جھٹلا دیا. انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ رسول کیا کہہ رہا ہے. فعقروہا، تو انہوں نے کاٹ دیا اس کو. اب کیوں جمع کا صیغہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ کیا تو ایک نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا سب کی بھی اندر رضامندی شامل تھی. سبھی چاہتے تھے یہ کرے، کوئی ہو جائے اس طرح کا کام اور ہم اس میں ساتھ ہیں. تو کاٹ ڈالا اس کو. فدمدم علیہم، دم دما میں ہوتا ہے جب کسی چیز کو جیسے ہیمرنگ کرنا ہوتا ہے نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. دمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ہلاکت میں ڈالا. اور ایسی ہلاکت تو بار 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 بار، یعنی عذاب جو ان کو دنیا میں آیا، ایک تو زلزلہ بھی آیا، چیخ بھی آئی، پھر اس کے بعد ابھی عذاب ختم نہیں ہوا، پھر برزخ میں بھی عذاب ہے، پھر قیامت میں بھی عذاب. ان پر ان کے رب نے بھی ذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. آج جو جاتے ہیں وہ وہاں پہ تحقیقات کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کوئی قوم تھی وہ چلی گئی دنیا سے. قرآن کہتا ہے بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ چیز آئی. فسواہا، تو برابر کر دیا، جس کو کہتے ہیں فلیٹ کر دیا ان کو، کوئی نہیں ان میں بچا، نہ مرد نہ عورت نہ بچہ نہ بوڑھا. ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے. کس کی؟ کون نہیں ڈرتا؟ اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا اس کے انجام سے کہ یہ اب انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ جو لوگ ہیں اب یہ میرے خلاف نہ ہو جائیں، میرے پاس باتیں نہ بنائیں، پتہ نہیں یہ میرے لیے بغاوت نہ کرنے. جیسے دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے نا، تو اس کو کچھ دیر کے لیے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے سب کے ساتھ ہی ایسا کچھ کیا نا تو یہ نہ ہو کہ کل کو میرے دشمن ہو جائیں اور مجھے ہی ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں، یا کوئی بغاوت نہ کھڑی ہو جائے یا کچھ. اللہ کو کوئی ایسا ڈر نہیں، وہ پوری کی پوری قوم مٹا دیتا ہے. اس کو یہ نہیں کہ کوئی مجھے میرے خلاف بولے گا، کوئی مجھے یہ کہے گا، کوئی مجھے چیلنج کرے، کچھ نہیں، اس کو ڈر نہیں، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے. جبکہ انسانوں میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا. ایون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے. اگر میں نے اپنی
منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی تو لوگ باتیں بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر. کیا تھا وہ؟ ہر انسان کی باتیں چاہے حق بات بھی ہو، اس کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی لوگ اس کے خلاف ایسے محاذ آرائی کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.